یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن آواز لگے گی، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آواز لگے گی، کہاں غوث پاک کے مرید، پاک کے مرید کہاں ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی، خواجہ نقشبند بھی، خواجہ سہرورد بھی، داتا صاحب بھی، بابا صاحب بھی، ہمیں تو ہر ولی کی طرف سے پکار ہوگی۔ تم کسی کو مانتے نہیں، تم سوچو کدھر جاؤ گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے، اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدقے جاؤں میرے بھائی، یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو آیت ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو قرآن جن کو امام کہہ رہے پھر انہی اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا نا۔ اگر آپ کے اماموں کے اور آپ کے بزرگ بابوں کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ وہ والے امام ہوں گے، اور اگر اس امام سے وہ والے امام مراد لینے جو قرآن نے خود بتائے ہیں۔ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ قرآن نے بتا دیا کہ ہر شخص کو جو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وہ امام کون ہوگا۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 41، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، ایک امام کو کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے ان مشرکین عرب اور آپ کے مخالفین کے خلاف۔ تو یہ امام یہ ہیں، یہ آپ کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ امام قرآن کی ٹرم میں تو امام، لیڈر، شہید، ٹھیک ہے جی، دائی، یہ سب ٹرمنالوجیز پیغمبروں کے لیے۔ سورہ الاعراف کی شروع کی آیات آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ سورۃ الاعراف کے بالکل سٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انبیاء کا منصب جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 میں وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، نہیں، آیت نمبر 6 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، کہ بھئی رسولوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے بھئی تم نے پیغام میرا پہنچایا ہے کہ نہیں۔ رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں، اور جن کی طرف آئے ان کو بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی رسولوں نے پیغام پہنچایا۔ اسی لیے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، یوم النہر کا خطبہ، آپ علیہ السلام نے کیا کہا، اوہ میں نے لوگوں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ آپ نے 3 دفعہ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، پھر ان کی طرف، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر آپ نے پھر فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ اور بسا اوقات جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ مرید ہونا بھی ضروری ہے، مرشد کامل پہ میری پیری مریدی کی شرعی حیثیت آپ لکھیں نا، یوٹیوب پہ کلپ کھل جائے گا۔ یہ جتنی باتیں ثابت کرتے ہیں وہ اس امام سے مراد خلیفہ وقت اور حکمران ہیں، ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بات کہاں سے لے کے، اس میں بھی میں نے ان کو علمی فقہ دی ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ایک امام کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا بیعت کے لیے آگے آئے تو اس کو قتل کر دو۔ تو پھر میں نے کہا تھا آپ ذرا پاکستان میں ذرا فیصلہ کریں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیعت کروا رہے ہیں، تو اب کس کو شہادت کے درجے پہ آپ نے فائز کرنا ہے اور کس کو زندہ رکھنا ہے، آپ خود فیصلہ کریں، کیونکہ آپ نے حدیثیں تو وہی لی ہوئی ہیں نا امام والی جو حکمران کے بارے میں، اور اس سے آپ پیری مریدی کا سسٹم ثابت کر رہے ہیں، تو پھر پورا فٹ کریں نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔